رمضان میں تو صاحب فرماتے تھے شاہ عبد القادر رفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے خود عرض کیا حضرت کمزوری آ جائے گی، نقاہت آ جائے گی، 2-4 لقمے تو لے لیا کرو، یوں ہی چلا رمضان شریف بالکل۔ تو جواب سنو، فرمایا مولانا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں ساری رات سارا دن، فرمایا جنت کے پھلوں کا مزہ میرے منہ میں آتا رہتا ہے، بالکل بھوک نہیں لگتی، جنت کے آموں کا مزہ، جنت کے انگوروں کا مزہ، جنت کی کھجوروں کا مزہ مجھے جہاں آتا ہے رمضان شریف مجھے قرآن پڑھتا۔ کیسے کیسے لوگ تھے، اللہ اللہ کر کر کے اپنی زندگیاں بدل دی ان حضرات نے سنت کی تابع داری کرتے کرتے۔ دلی میں آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، اللہ غنی، کیا ہمارا خیال سے یہی ہے نا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ درویش وہ ہے جو کٹی لگا کر کے بیٹھے، ڈنڈا لگا کر کے بیٹھے۔ اور آج کل ایک اور غلط رسم نکل چلی، ہوشیار ہو جاؤ، ذرا عقل پیدا کرو، جو بابا اٹھتا ہے وہ قبرستان میں جا کے کنڈی ڈالتا ہے، پھر وہی لڑنے توڑنے آنے جانے شروع ہو جاتے ہیں۔ شام کو مردوں کے پاس بیٹھ کر منشیات چرس فیم بھنگ نہ پیا کرو۔ علماء کرام نے لکھا قبرستان میں جوتوں کے سمیت بھی داخل ہونا منع ہے، یعنی جہاں اللہ والے مسلمان دفن کیے گئے ان جگہ کا بھی ادب کرو۔ اور یہ انجان قبرستان کے کناروں پہ جا کر کے تھار بناتے ہیں، تم سمجھتے ہو بابا قبروں کا پہرا دے رہا، بابا وہاں بیٹھ کر ایمان کا بیڑا گرک کرتا ہے۔ ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا، ایسے اللہ والے لوگ تھے، تخت و تاج والے بادشاہ والے لوگ ولی تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کافی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے ولی دلی شہر میں انتقال فرما گئے، وصیت نامہ لکھا ہوا مل گیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی، سفر میں، حضر میں، بیماری میں، دکھ میں، درد میں، کبھی بھی کسی حالت میں بھی، اور سنبھالنے کے بعد آج تک اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ یعنی نماز تو کیا، جماعت تو کیا، تکبیر اولیٰ کبھی اس کی قضا نہ ہوئی ہو ساری عمر۔ شرط لکھی اللہ والے نے، اور فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری نماز زیادہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں یہ ولیوں کی۔ اور تیسری شرط بڑی اوکھی لکھی، وہ یہ میری نماز زیادہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی ماں، بہن، بیٹی، گھر والی کے سوا کبھی بھی کسی غیر محرم عورت پہ نگاہ نہ پڑی ہو۔ کتنی اوکھی اوکھی شرطیں لکھی ہیں، مشکل خواجہ قطب الدین بختیار کاشی رحمت اللہ علیہ نے، جو پیر ہے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ۔ بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ابدال ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، جنہوں نے یہ شرطیں لکھی ہیں۔ دلی شہر ہے، حضرت کا انتقال ہو گیا، وہ لکھا ہے
ہندوستان کی تاریخ میں ریل نہ تھی، موٹر نہ تھے، کار نہ تھی، ہوائی جہاز نہ تھے، ٹرک نہ تھے، ٹریکٹر تو کہاں تھے، کوئی چیز نہ تھی، دو سواری صرف گھوڑا یا اونٹ یا پیدل. کیوں لکھا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاشی کا جنازہ پڑھنے کے لیے کم سے کم 10 لاکھ آدمی آیا ہوا تھا. اللہ غنی کیا بات ہے. فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمام جہان فانی، ایک اللہ کی ذات باقی. تمام سے تمام چیزیں فانی. یہی تو وجہ تھی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، بیمار ہے. سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن منگا لیا. نہ معلوم کس وقت ضرورت پڑے گی، حالات اچھے نہیں ہے. صدیق اکبر کی نگاہ پڑ گئی. فرمایا بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کی ابا کفن منگوا دیا ہے، ضرورت پڑے گی. فرمایا خبردار اگر یہ کفن مجھ پہ ڈالا. عرض کی ابا اب تو منگوا لیا ہے، اجازت دے دو. فرمایا نہیں نہیں، یہ کپڑا مدینے کی کسی پیڑوں کو دے دینا، ہاتھ ڈال کر پردہ کر لے گی، اپنی یتیم بچی کا سر چھپا لے گی. میری جن کپڑوں میں وفات ہو ان میں مجھ کو دفن کرنا. اور فرمایا محمد حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس لباس میں، جن کپڑوں میں وفات ہوئی، اور فیشن پرستوں اور تو سنو، جس نبی کا تم کلمہ کرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کے بغیر تیرا گزارا نہیں، اس نبی کا آخری وقت اس لباس میں آیا ہے جس میں 12 پیوند لگے ہوئے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاشی رحمت اللہ علیہ کا شرط نامہ لکھا ہوا ہے. کوئی بھی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. کون پڑھائے؟ ولیوں کی باتیں نرالی ہیں. سبحان اللہ. جنازے کی شرطیں لگا رہے ہیں، چاہتے ہیں ساری عمر اللہ اللہ میں گزری ہے، کوئی اللہ والا میرا جنازہ پڑھائے. اصل مقصد ان اللہ والوں کا یہ ہے. اور کوئی بات نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا. جب شام ہوئی ایک اللہ والا قریب آیا جنازے کے اور منہ سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او خواجہ او قطب الدین او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ خود رخصت ہو گئے، میرا راز کھول گئے. میرا پردہ فاش کر دیا. سمجھتا ہوں کسی کہہ گئے ہو، جانتا ہوں کس کو حکم دے گئے ہو. سارا دن میں نے کوشش کی میرا راز رہ جائے، میرا پردہ رہ جائے. تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا میں کیسا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں. اب پھنس گیا ہوں. اگر اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں میرا راز نہیں رہتا. رو رہا ہے خواجہ شمس الدین التمش. اور آ کے کہنے لگا سفید درست کا جنازہ پڑھاؤں گا، میرا اللہ مالک ہے. اور ہندوستان کی تاریخ پڑھے، یہ اس وقت کا کسی مسجد کا خطیب نہیں، کسی خانقاہ کا پیر نہیں، کسی مدرسے کا مدرس نہیں، معلم نہیں، بیٹھا ہوا پڑھانے والا نہیں، بلکہ اسی وقت کا حکمراں خواجہ شمس الدین التمش تھا، جس میں یہ ساری شرطیں موجود تھی کہ اس نے ساری عمر غیر عورت کو نہیں دیکھا، ساری عمر تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، ساری عمر اثر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی. تو آپ بھی اپنی نظروں کو بچاؤ، اپنے کانوں کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بچاؤ.
ورنہ قرآن کریم کہتا ہے کہ کان بھی قیامت کے دن میرے تیرے مخالف بن جاتے، آنکھیں خود کہیں گی الہی ہم سے قرآن نہیں دیکھا، خیر اور دیکھا، کان کہیں گے قرآن نہیں سنا، کجریوں کے گانے ہم سے سنے، پیر کہیں گے ہم سے مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا بلکہ ہم سے چل کر فلموں میں گیا، بدماش خانوں میں گیا، بکواس میں ساری زندگی بسر کر دی، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آنکھیں بھی، پیر بھی، ہاتھ بھی، کان بھی، تمام کے تمام قیامت کے دن جب مخالف بن جائے، بتاؤ اس وقت کیسا کام ہے؟ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، پرہیزگار تھے، یقین تھا۔ سیدنا حسین سب کا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، قدم رکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے، ہوش آیا، کسی نے پوچھا اللہ والے کیا بات ہوئی، کیوں؟ فرمایا دربار الہی ہے، قدم رکھتے ہی دل میں خوف آ گیا کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے بے ہوشی تاری ہو گئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وضو فرما رہے ہیں، رنگ پیلا پڑتا جاتا ہے، زرد پڑتا جاتا ہے، کسی نے پوچھا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑا ہونے کا وقت ہے، ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے، مارا جاؤ۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ ساری رات نفل پڑھتے، سردی کا موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا رکھے ہیں، کولا چکھا، سامان کو آگ لگی، ہاتھ کو آگ لگی، کمرے میں آگ لگ گئی، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ نہ کھلا، یقین ہو گیا کہ شہید ہو گئے، جل گئے، دروازہ توڑا، اندر جا کے دیکھا حسین کا بیٹا مصلے پہ کھڑا ہو کے خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ پوچھا حضرت کیسے؟ سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نماز پڑھ رہے؟ فرمایا ہاں بھائی، میں اس آگ کا کیوں فکر کروں جس کو پانی بجھا دے، میں اس آگ کا کیا فکر کروں جسے مٹی بجھا دے، جس کو آگ نہیں بجھا دے، میں اس آگ کی فکر میں کھڑا ہوں جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتا۔ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کے کون ولایت نبھائے گا، جنہوں نے ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، جنہوں نے حضور کے ساتھ ہو کر ساری زندگی بسر کی ہو۔ صحابہ کرام کی عظمت کا اعتراف جنگل کے درندوں نے کیا، جنگل کے درندوں نے کار کمرے والے کے صحابہ کی صحابیت کو مانا۔ افریقہ کے گھنونے جنگل میں سیدنا امیر معاویہ سبقت رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے، حکومت کا دور ہے، بڑی عظیم شان ہے سیدنا امیر معاویہ کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ نے منہ مبارک اتروائے، جو ناخون کٹوائے، سارے کے سارے ایک طرف سے تمام کے تمام سیدنا امیر معاویہ کے پاس آخری وقت تک محفوظ تھی۔ قرآن کا منشی، حدیث کا منشی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے دار سیدنا امیر معاویہ، سیدہ ام حبیبہ
کا سگا بھائی ہے، کیوں بیٹھا اپنی بہن کے پاس اور بہن پیار کر رہی ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہے. سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرمایا ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے. فرمایا ام حبیبہ تجھے تو اس سے پیار ہے، انی احبہ، یہ تو مجھے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ جبریل مجھے قرآن دے کر آسمانوں پہ نہیں جاتا، پہلے اسے بلا کر میں اس سے لکھواتا ہوں. کالی کملی والے کے بعد سب سے پہلے امیر معاویہ کے علم میں قرآن آتا تھا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو پتہ چلا کہ لشکر یا چھاونی تو بلائے گا مگر جانور درندے بڑے ہیں. ایک صحابی نے کی کر کے درخت پہ چڑھ کر آواز لگا دیا جنگل کے شیروں ہاتھیوں کی تو بگیاروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم یہاں پہ چھاونی بلانا چاہتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل خالی کر دو. اور اگلی بات اگر بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے اگر صحابی کی عظمت سے واقف ہو. یوں کہنے لگا 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا. دھمکی بھی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے میں. سارے مورخ لکھتے ہیں آم کی آگ میں تمام جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام بڑا دربار رسالت میں جن کی رسائی ہوئی ہو، جن کے جنازے حضور نے پڑھائے، جن کے نکاح حضور نے پڑھائے، او کراچی کے لوگوں جن کے بچوں کے نام حضور نے رکھے، جن کے بچوں کو گھوٹی کی جگہ حضور نے اپنا لعاب دیا. صحابیاں کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی. صحابہ کہتے ہیں جس گھر میں حضور کا ایک چکر ہو جاتا تھا مہینوں خوشبو آیا کرتی. بڑے عظیم لوگ ہیں صحابہ کرام بھی، اللہ پاک نے ان کو نرالی عظمت عطا فرمائی. اولیاء کرام صحابہ کرام کی غلامی کر کے بنتے ہیں، اس نقش قدم پہ چلتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے متعین کر دیا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا اولیاء کرام کا خادم اور غلام بنائے. اور اس مدرسے کا ہر وقت خیال رکھو، اس کی خدمت کرو، اس کی امداد کرو. جہاں پر طالب علم اور اساتذہ قرآن کریم اور حدیث پاک اور دین کی کتابیں پڑھاتے ہیں، یہاں پیج سے آپ کو کیسٹیں ملیں گی جو ملتان سے لائی گئی ہے. دعا کے فوراً بعد تلاوت کی پہلی کیسٹ ہے. بھائی بیٹھا دعا ہوگی، گرو شریف پڑھ کے دعا مانگو سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو توبہ استغفار نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، مسائی کے درجوں کو بلند فرما. یا اللہ جتنے مسلمان قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما. یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما. اس مدرسے کے ہمارے ملتان کے مدرسے کے مسجد کے جو خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما. یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اور ہمارے ساتھی ہیں رفیق صاحب، ان کی بچی اسپتال میں اللہ شفا کاملہ عطا فرما. جتنے بھی مریض اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں یا اللہ ہم کو اپنی مہربانی سے نواز دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ایمان کی دولت عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. ساری مخلوق پہ کرم فرما، ساری امت پہ کرم فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. عقیدت. اگر آپ کو یہ بیان پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.
ملتے ہیں نیکسٹ بائن میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.